میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ زیم نگت کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی میں کھڑی اس کی واپسی کی راہ دیکھتی رہی۔ جانے کیا بات تھی، جتنا وہ اسے بے نیازی بڑھ رہا تھا اس کا دل اتنا ہی اس کے بارے میں حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس کا نگت کو اہمیت دینا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، لوڈو کھیلنا، کیس ڈسکس کرنا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر عجیب بے بسی تھی کہ وہ نہ اس پر اپنا دکھ ظاہر کر سکتی تھی، نہ اس سے اس کے ظلم اور بے نیازی کا گلہ کر سکتی تھی۔ دل نے جو بے ایمانی نکاح کے بعد اس کے ساتھ کی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دل کو اس بے ایمانی کے لیے کیا سزا دے۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی پٹ بند کر کے اپنے بیڈ کی طرف واپس چلی آئی۔ ابھی تھوڑی دیر میں دن کا اجالا بکھرنے والا تھا۔ پوری رات زیم کے انتظار میں آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر وہ سو گئی۔ دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تھی۔ زیم گاؤں سے واپس آ گیا تھا اور اب اپنے کمرے میں مزے سے سو رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد واپس پلٹ گئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عائشہ نے آج تک بنا زیم کی اجازت کے دروازہ نہیں کھولا تھا، تبھی دستک کی آواز سن کر وہ دروازے تک آئی۔ باہر زیم کا کوئی دوست تھا جسے زیم سے ضروری کام تھا۔ وہ اسے انتظار کا کہہ کے خود زیم کو جگانے چلی آئی۔ زیم! دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اسے پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ زیم، باہر دروازے پر آپ کے دوست ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس بار ذرا آگے آ کر اس نے بلند آواز میں اطلاع دی تھی۔ تبھی زیم نے کسمسا کر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انہیں کہہ دو میں صبح خود ملتا ہوں ان سے۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے کچھ پلے نہ پڑا۔ وہ بے اختیار جھنجھلائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہو میں کل خود ملوں گا ان سے۔ اس بار اس نے بمشکل آواز بلند کی تھی۔ وہ اثبات میں سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ دروازے پر جا کر اس نے زیم کا پیغام اس کے دوست کو دیا، پھر کچن میں گھس گئی۔ سبزی بن گئی تھی۔ اس نے سالن بنانا شروع کر دیا۔ سالن تیار ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آٹا گوندھ کر رکھا۔ عشاء کے قریب کچھ تسبیحات مکمل کر کے روٹی ڈالی۔ زیم تب تک سویا رہا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر زیم کے بغیر پہلے ہی خود کھا لینا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ تاہم زیم تاحال کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ عائشہ کو اسے خود سے جگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، تبھی وہ ٹھس سی بیٹھی رہی تھی۔ مگر کب تک؟ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ تبھی مجبوراً اسے اٹھ کر کمرے میں آنا پڑا۔ رات ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے موسم بے حد سرد ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی، پھر اس کے بستر کی طرف چلی آئی، جہاں وہ کمبل میں دبکا بے سدھ پڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عصر کے وقت دیکھ کر گئی تھی۔ ذرا سا جھک کر اس نے اسے آواز دی تھی، مگر وہاں گہرا سکوت تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کمبل ہٹایا۔ زیم پلیز اٹھ جائیں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ اب کے تھوڑا اور قریب جھکتے ہوئے اس نے اسے پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، جبکہ لب بالکل خشک تھے، سانس بھی نارمل نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ زیم آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا ماتھا چھوا تھا اور جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کسی دیکھتے انگارے کی مان چل رہا تھا۔ عائشہ کی جان پر بن گئی۔ اس کے پاس نہ سیل فون تھا، نہ کرب و جوار میں وہ کسی کو جانتی تھی جو مدد کے لیے بلا لاتی۔ اوپر سے بارش پھر تیز ہو گئی تھی۔ سردی کی شدت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بخار کی شدت ہی اتنی تھی کہ زیم جیسا مضبوط طاقتور مرد بھی نڈھال ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو تو اسے ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں تاکہ بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ اسی سوچ کے زیر اثر وہ باؤل میں فریج سے ٹھنڈا پانی بھر لائی تھی۔
زیم کے اوپر سے کمبل ہٹا کر اس نے پہلے اس کی کشادہ پیشانی پر اپنا دوپٹہ بھگو کر رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پر دوپٹہ گیلا کر کے پھیرنے لگی۔ زیم کا جسم آگ بنا ہوا تھا، مگر پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ ساتھ ہی ساتھ دعائیں اور قرآنی آیات بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ زیم اس کی قربت پا کر ذرا سا کسمسایا تھا اور اب پانی مانگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور گلاس میں پانی ڈال لائی۔ اس نے اکثر شگفتہ بیگم اور آسیہ بیگم کو دیکھا تھا کہ گھر میں اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو وہ پانی پر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر انہیں پلاتی تھیں اور چند بخار سے متعلق دعائیں پڑھ کر دم کرتی تھیں، اور وہ لوگ کسی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بسم اللہ شریف کی ایک تسبیح کے ساتھ اس نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور پانی زیم کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نقاہت کی وجہ سے زیم کے لیے خود سے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تب اس نے اسے اپنی باہوں کا سہارا دے کر بٹھایا اور پھر پانی پلانے کے بعد اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ زیم نے اس کے سرد ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ قطعی بے خودی کی کیفیت میں وہ اس کے سرد ہاتھوں کو کبھی اپنے چلتے ہوئے گالوں پر رکھتا، کبھی آنکھوں پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی عائزہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس پر مختلف قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا، تاہم عائزہ کے ہاتھ اب بھی اس کے گرم ہاتھوں کی گرفت میں تھے اور اس کا سر اب بھی عائزہ کی گود میں تھا۔ قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے کب زیم کے ساتھ اس کی بھی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ زیم کے کمبل میں دبکی مزے سے سو رہی تھی، جبکہ وہ خود کمرے میں نہیں تھا۔ عائزہ حیران سی اٹھ بیٹھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تو زیم کچن میں تھا۔ اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ خود زیم نے بھی اس کے قدموں کی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تبھی اس نے پوچھا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آرام کریں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ناشتہ بنا چکا ہوں۔ رات بے خودی میں وہ جتنی شدت دکھا رہا تھا اس وقت اس کے لہجے میں اتنی ہی بیگانگی تھی۔ عائزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ رات سے بھوکی تھی، مگر اس کی بھوک اور تکلیف بھلا کیا معنی رکھتی تھی؟ شکریہ، رات آپ نے جتنا میرا خیال رکھا اور تیمارداری کی۔ وہ پلٹ رہی تھی جب اس نے کہا تھا۔ عائزہ کے اندر جیسے گہرا اضطراب بکھر گیا، دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ تاہم زیم کو اس کے احساسات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ شام میں اس کا بخار ابھی مکمل نہیں اترا تھا کہ اس نے اسے شکار پر جانے کی نوید سنا دی۔ حالانکہ ابھی نقاہت باقی تھی، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تیار ہو رہا تھا جب عائزہ اس کے پاس چلی آئی۔ میں گاؤں جانا چاہتی ہوں کچھ دنوں کے لیے، پلیز آپ جاتے ہوئے مجھے گاؤں چھوڑ دیجیے گا۔ وہ چونکا تھا اور گن صاف کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ جی ہاں، میں گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں شہر میں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ سوری، فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک شہزاد کا کیس کسی طرف نہیں لگ جاتا۔ شہزاد کا کیس میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بنا اس کی آنکھوں کی حیرانی کی پرواہ کیے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں بولی تھی اور واپس پلٹ گئی تھی۔ زیم اس کی آنکھوں میں سرد سے تاثر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسی شام وہ زیم کے ساتھ گاؤں آ گئی تھی۔ بے حد کشادہ گھر کے کچے صحن میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد قطار در قطار لگی چارپائیوں پر نصرت بھابی نے خوبصورت کھیس ڈال دیے تھے۔ عائزہ خاموشی سے انہیں مشین کی طرح کام کرتے دیکھتی رہی۔ ماں جی، بابا، نصرت آپا، کلیم بھا سب عائزہ کی گاؤں واپس آنے پر بے حد خوش تھے۔ ماں جی تو بار بار اس کا منہ چومتے نہ تھک رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی صحت کے لیے بھی متفکر تھیں اور زیم کو ڈانٹ رہی تھیں کہ اس نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ زیم کی نکھیوں سے یہ سب مناظر دیکھ رہا تھا۔
کل رات وہ بہت ٹینس تھا، پھر تھکن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، شاید اسی لیے وہ بخار کے حصار میں آ گیا تھا۔ مگر اس کی توقع کے خلاف جس طرح کل عائشہ نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کا دل قابو میں نہیں رہا تھا، ایک ایک لمحے کا تصور پاگل کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے سینے سے لگا کر ساری حسرتیں نکال لیتا، مگر انا کا تقاضا تھا کہ خاموش رہتا، سو وہ خاموش تھا۔ اس کے گاؤں میں قیام کے فیصلے سے جہاں اسے خوشی ہوئی تھی، وہیں وہ بے حد ڈسٹرب بھی ہو کر رہ گیا تھا کہ اب بھلا اس سنگ دل لڑکی کو دیکھے بغیر اسے رات میں نیند کہاں آتی تھی۔ تاہم عائزہ کو اس کی ڈسٹربنس کا اندازہ نہیں تھا، تبھی وہ اس کی طرف سے رخ موڑے بیٹھی تھی۔ شاید اس نے شہر میں اپنی تنہائی اور زعیم کی بے نیازی سے تنگ آ کر ہی گاؤں میں رہنے کو ترجیح دی تھی، لیکن زعیم کا موڈ خراب ہوا تھا، اتنا خراب کہ وہ اپنا شکار بھی بھول گیا۔ اس روز پہلی بار عائزہ نے سب لوگوں کے ساتھ مل کر چارپائی پر نہایت لذیذ کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ زعیم کی چھوٹی بہن اقصیٰ تو عائزہ پر صدقے واری جا رہی تھی، کیونکہ وہ گاؤں میں آنے والی سب سے زیادہ پڑھی لکھی بھابھی تھی اور اسے پورے گاؤں میں اس کی وجہ سے شو مارنے کا موقع مل گیا تھا۔ عائزہ کو بھی وہ سادہ سی پیار کرنے والی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، جسے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس کے باوجود اسے میٹرک سے آگے نہ پڑھنے دیا گیا کہ گاؤں میں دور نزدیک کوئی کالج نہیں تھا اور گاؤں سے باہر پڑھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر عائزہ کی چارپائی پر آ کر اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ زعیم اپنے بابا اور کلیم بھا کے ساتھ سیاسی گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس رات وہ سب بہت لیٹ سوئے تھے۔ بے حد کشادہ صحن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے کب عائزہ کو اپنی گود میں لے لیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں جی، بابا، نصرت بھا، کلیم بھا سب سو چکے تھے، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے چینی سے کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے یوں ہی عائزہ کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ وہ نہایت ہی سکون و بے خبری سے مزے کی نیند سو رہی تھی، مگر اس کا دوپٹہ اس کے اوپر نہیں تھا، جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز خاصے عیاں ہو رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ لڑکی واقعی گاؤں کے ماحول میں رہنے کے لائق نہیں تھی۔ قدرے فاصلے پر ہونے کے باوجود اگر وہ اسے دیکھ سکتا تھا تو کلیم بھائی یا ابا کی نظر بھی پڑ سکتی تھی۔ تبھی وہ اٹھا تھا اور اس کی چارپائی کے قریب چلا آیا تھا۔ عائزہ کا دوپٹہ اس کی کمر کے نیچے آیا ہوا تھا۔ زعیم کا دل چاہا وہ اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے زور سے دبا دے، مگر اس طرح اس کے جاگ کر چیخ مارنے کا خدشہ تھا۔ تبھی اس نے کھیس اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا، مگر وہ بھی اپنی چارپائی پر واپس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ عائزہ نے نیند میں اپنے اوپر سے کھیس ہٹا دیا۔ شاید وہ گرمی محسوس کر رہی تھی یا پھر سوتے میں اپنے اوپر کپڑا لینے کی عادی نہیں تھی۔ اسے بہت تاؤ آیا تھا، عجیب بے بسی تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اور کسی کے بھی جاگ جانے کا امکان تھا۔ بہت سوچ کر وہ پھر اٹھا تھا اور اس کی چارپائی کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر ہلکے سے اس نے عائزہ کا بازو ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب غصے میں آتے ہوئے مجبوراً اس نے چھپ کر اسے اپنے پاسوں میں اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے حواس بیدار ہوتے اور وہ چیخ مارتی، اس نے اندر اپنے کمرے میں لا کر پٹک دیا۔ عائزہ کی آنکھ اس افتاد پر فوراً کھل گئی تھی، سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ محض یہی پوچھ سکی تھی۔ زعیم کو اور تاؤ آیا۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچا تھا۔ کل سے تم ادھر کمرے میں سوگی، باہر سب کے ساتھ نہیں، سمجھی؟ رات کے 1 بجے بنا کسی قصور کے اس کی یہ حرکت اور غصہ اسے حیران ہی تو کر گیا تھا۔ کیوں؟ بال سمیٹتے ہوئے اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ جواب میں زعیم کی سلگتی نگاہیں اس کے خوبصورت سراپے پر پھسل گئیں۔ حلیہ دیکھو اپنا، دوپٹے کا کوئی ہوش ہے تمہیں؟ یہ گاؤں ہے، یہاں کی عورتیں باپ بھائیوں کے سامنے دوپٹے کے بغیر نہیں گھومتی، اور تم ہو کہ وہاں سب کے درمیان مزے سے دعوت نظارہ بنی سو رہی تھی۔ اس کے غصے اور جلن کی اصل وجہ سامنے آ گئی تھی۔ عائزہ نے ذرا سی گردن چکا کر دیکھا، اس قمیص کا گلا واقعی بڑا تھا۔ اوکے، ایم سوری، مجھے نیند میں واقعی خیال نہیں رہتا۔ آپ میرا دوپٹہ لا دیں، میں ادھر اندر سو جاتی ہوں۔ اس نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرے گی۔ زعیم نے اٹھ کر اے سی آن کر دیا، پھر باہر اس کی چارپائی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر بھی اس کے حوالے کر دیا۔ تاہم عائزہ کے کمرے میں سونے کے بعد وہ خود بھی وہیں لیٹ گیا تھا۔ نیند تو کیا آنی تھی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر اسے ہی دیکھتا رہا۔ صبح بابا اور کلیم بھا کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ واپس آیا تو سب جاگ رہے تھے، ناشتہ بھی تیار تھا، بس عائزہ کی صبح نہیں ہوئی تھی۔
माजी नमाज से फारिग होने के बाद अब तस्बीह निकालते हुए आंगन में रिज़्क तलाश करती चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे ज़र्रात डाल रही थीं। वो वहीं बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह किधर निकल गया था? तेरे बाबा पूछ रहे थे। इधर ही था माँ जी, नमाज के लिए गया था, फिर खेतों की तरफ निकल गया। आयज़ा को नहीं जगाया आपने? नुसरत आपा की मदद करवा देती। अरे नहीं पगले, सोने दे, अभी कल ही तो आई है, उसे आदत नहीं है इतनी जल्दी जागने की। नुसरत तो आदी है, वो कर लेगी। मगर माँ जी वो यहाँ रहेगी तो उसे यहाँ के तौर तरीके भी सीखना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता उसकी वजह से मुझे आप लोगों के सामने कोई शर्मिंदगी हो। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि कमरे में बेड पर लेटी आयज़ा तक पहुँच जाती, जो शायद उसे सोया हुआ समझ रहा था। माँ जी ने ज़ईम को डांट दिया। ऐसी बात ना कर ज़ईम, वो बड़ी सोहनी समझदार बीवी है तेरी, परेशान नहीं होने देगी तुझे। मगर मैं जानती हूँ वो शहर से आई है, उसे यहाँ के माहौल में ढलने के लिए भी वक्त चाहिए, तो उसके लिए मुझसे ऐसे लहजे में बात ना किया कर। ठीक है, नहीं करता, मगर आपकी यही मोहब्बत और नरमी उसे बिगाड़ कर रख देगी। बिगड़ जाने दे, मैं अपनी धी को खुद ही समझा लूँगी, तो अपनी समझदारी अपने पास रख। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो अभी ज़ईम को डांट ही रही थी कि वो सलीके से दुपट्टा सर पर जमाए उसके करीब आ खड़ी हुई। ज़ईम दोनों हाथ सर के पीछे रखे माँ जी की चारपाई पर नीमदराज था। उसके सलाम पर कदर तिरछी निगाहों से उसे देखा, मगर वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। माँ जी बेवजह ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी धी? आ इधर बैठ मेरे पास। उन्होंने उसका हाथ थामकर अपने करीब बिठाया था। ज़ईम मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, जिसकी आंखों में अभी भी कच्ची नींद के डोरे थे। अच्छा माँ जी, मैं ज़रा बाबा और भा से मिल लूँ, फिर शहर की तरफ निकलता हूँ। आज शहजाद के केस की समाअत है, दुआ कीजिएगा। कहने की ज़रूरत है पुत्र, मगर तू पहले नाश्ता कर, फिर शहर जाना। निगत का बुखार उतरा कि नहीं? पता नहीं माँ जी, अभी जाकर पता करूँगा, फिर शहर में किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाऊँगा। उठते उठते उसने उसका दिल जलाकर फिर राख कर दिया था। वो सर झुका कर रह गई। ठीक है पुत्र, मेरा प्यार देना, बहुत अच्छी हौसले वाली बच्ची है। कोई शक नहीं माँ जी, मैंने तो कहा था बना लें उसे बहू, मगर आपको शहरी बहू लाने का शौक़ चुरा गया था। अब प्यार देने का क्या फ़ायदा? सरसरी नज़र आयज़ा के सुर्ख चेहरे पर डालते हुए उसने फिर छेड़ा था, जब माँ जी ने उसे डांट दिया। फजूल बातें न कर ज़ईम, मेरी बहू जैसी पूरे गांव में कोई नहीं। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तूने। अच्छा नहीं करता, नुज़रत भाभी से कहे नाश्ता तैयार रखें, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो चला गया था। माँ जी ने आयज़ा के हाथ थाम लिए। इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटी, यूँ ही तंग करता है तुझे, वरना इसने तो आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जी मैं जानती हूँ। दिल ही दिल में उस माँ की सादगी पर हंसते हुए उसने बज़ाहिर उनका भरम रखा था। हर माँ की तरह उस माँ को भी अपना बेटा दूध का धुला ही लग रहा था। अक्सर दर्स से आई तो आयज़ा को जागते देखकर बेहद खुश हो गई। नाश्ते के बाद वो आयज़ा को अपने साथ लेकर पूरा घर दिखाने में मसरूफ़ हो गई। 1000 गज़ पर मुश्तमिल उनका रिहाइश के लिए घर बना हुआ था, जिसका सहन कच्चा था, मगर रिहाइश वाली घर के साथ ही जानवरों का बाड़ा था, जिसमें 2 भैंसें, 1 गाय, 1 घोड़ा, चंद बकरियां और 3 बैल थे। भैंसों का दूध वो घर में ही इस्तेमाल करते थे। घोड़ा ज़ईम लाया था और वो उसे बेहद प्यारा था। वो उसका ख्याल ऐसे ही रखता था जैसे किसी करीबी इंसानी रिश्ते का रखा जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में कलीम भा और नुसरत आपा उसका ख्याल रखती थीं। घोड़े के बाद जिस चीज़ में ज़ईम की जान थी वो भूरी थी, एक छोटी सी भूरे रंग की बकरी जो भी महज चंद माह की थी। ज़ईम ने उसका नाम भूरी रखा था और वो अपनी पैदाइश के बाद पूरी गर्मी ज़ईम के साथ रात में उसके बिस्तर में सोती रही थी। ये सारी मालूमात अक्सा उसे दे रही थी और वो हैरान हो रही थी कि भला वो शख्स इतना अच्छा भी हो सकता था। आयशा ने आज तक कभी किसी जानवर या परिंदे से प्यार नहीं किया था, इसलिए उसे इनकी फीलिंग्स का भी नहीं पता था। मगर ज़ईम जानवरों के साथ साथ कुछ खूबसूरत परिंदों का भी शदाई था। घर में छोटे बड़े सैकड़ों पिंजरे थे। अक्सा ने उसे बताया था कि वो शिकार का भी बेहद शौकीन था। उसने हिरन और शेर तक का शिकार किया हुआ था। गाँव की सारी लड़कियां उसके ख्वाब देखती थीं और उससे मोहब्बत का दम भरती थीं। सिर्फ ज़ईम के लिए उनके घर में पूरे गांव से मज़े मज़े के पकवान आते थे। वो आयज़ा को बताती जाती थी और हंसती जाती थी। पूरे बाड़े का जायज़ा लेने के बाद वो भी अहाते से निकली तो ज़ईम नाश्ता करके जाने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो शहर के लिए निकल गया तो अक्सा माँ जी की इजाज़त के बाद उसे अपने खेतों की तरफ ले आई। वसी रकबे पर फैली ज़मीन के सीने पर ताहद्दे निगाह दूर दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैला दिखाई दे रहा था। करीब ही ठंडे पानी का ट्यूबवेल चल रहा था जो उसे बेहद अच्छा लगा और वो वहीं उस पानी में पाँव डालकर बैठ गई। अक्सा भी उसके साथ ही बैठ गई थी।
عائزہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے بلاخر اقصیٰ سے پوچھ لیا، اقصیٰ یہ جو شہزاد اور نگت وغیرہ کی فیملی ہے، کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں اپی، رشتہ دار تو نہیں ہیں، مگر شہزاد بھائی زعیم بھائی کے کلاس فیلو اور بچپن کے دوست تھے۔ بھائی کی شادی پر بھی سب سے زیادہ وہی خوش تھے، مگر صد افسوس کہ ان کے اپنے سگے چچا نے ہی ان کی جان لے لی۔ اور یہ جو نگت ہے، اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ شادی نہیں کرتی آپی، سب لوگ انہیں سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ شادی کے لیے مانتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ پتہ نہیں آپی، کوئی کہتا ہے اس پہ سایہ ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے۔ زعیم بھائی نے بھی ان کی شادی کروانے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر وہ شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی۔ شہزاد بھائی کی موت کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ کہیں یہ نہ ہو وہ زعیم میں انٹرسٹڈ ہو؟ پتہ نہیں آپی، زعیم بھائی نے تو ہمیشہ ان کو اپنی بہن سمجھا ہے۔ جب تک شہزاد بھائی زندہ تھے، بھائی تو زیادہ جاتے بھی نہیں تھے ان کے گھر۔ عائزہ کے سوال پر سادہ لہجے میں وہ زعیم کی پوزیشن کلیئر کر رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ قصے کہانیوں میں گاؤں کے طرز زندگی کے بارے میں پڑھ کر دیہی ماحول سے الرجھک رہی تھی، مگر اب خود حقیقت میں قریب سے ہر چیز کو دیکھا تھا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی تھی کہ گاؤں کی زندگی شہری زندگی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اقصیٰ گاؤں کے مدرسے میں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب پورے گاؤں میں گھر گھر جا کے بچوں کو ترجمہ و تفسیر کا درس دیتے تھے، جس سے نہ صرف ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا بلکہ انہیں بہت اہم و مفید معلومات بھی ملتی تھیں۔ اقصیٰ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی بھی شدید خواہش مند تھی۔ تبھی عائزہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس موضوع پر ضرور زعیم سے بات کرے گی۔ زعیم اسے گاؤں چھوڑ کر نگت کے ساتھ شہر آ گیا تھا، مگر اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد شدید مصروفیت کے باوجود اس نے نگت کو گاؤں واپس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر نگت ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شہر میں تنہائی کے باوجود زعیم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ زعیم کو رہ کر عائزہ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں گاؤں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کم از کم اس کی موجودگی میں زعیم اسے اپنے پاس تو رکھ سکتا تھا۔ تاہم زعیم کو اس کے احساسات اور خیالات کی پرواہ نہیں تھی۔ موسم بدل رہا تھا، گرمیاں رخصت ہو رہی تھیں اور سردیوں کی آمد تھی۔ زعیم کو شہر گئے پورے 15 دن ہو گئے تھے، مگر ان 15 دنوں میں وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں آیا تھا۔ گاؤں آنے کی فرصت نہیں ملی ہوگی۔ نگت اس کی غیر موجودگی میں اس کے پاس تھی، پھر بھلا اسے گاؤں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے بھی اس کی محض ضد تھی۔ اس روز آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نصرت بھابی کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا کلیم بھا اور وہ رات میں ہی چلے گئے تھے۔ اقصیٰ کی کسی دوست کی گاؤں میں شادی تھی۔ وہ عائزہ سے چلنے کا اصرار کرتی رہی، مگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا اس نے منع کر دیا۔ تب ناراض ہو کر اقصیٰ اکیلی ہی چلی گئی، مگر عائزہ جانتی تھی کہ وہ اسے منا لے گی۔ ماں جی گھر پر تھی، مگر ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ عائزہ کچھ دیر کمرے میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ صبح کا ناشتہ وہ بنا چکی تھی، دوپہر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، لہٰذا وہ صفائی اور کپڑوں کی دھلائی کا کام مکمل کرتی تھی۔ موسم کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا، بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کپڑوں کی دھلائی سے فارغ ہوئی تو سبزی بنانے بیٹھ گئی۔ جانوروں کو ابا جی چارہ ڈال گئے تھے، لہٰذا اسے ان کی فکر نہیں تھی۔ موسم کے تیور دیکھتے ہوئے اس نے پہلے تندور چلا لیا تھا تاکہ روٹی بنا لے، وگرنہ بارش شروع ہو جاتی تو شام کا کھانا لیٹ ہو سکتا تھا۔ نصرت بھابی اسے تندور میں روٹی لگانا سکھا چکی تھی، مگر پھر بھی وہ بھی ماہر نہیں تھی، تبھی ہاتھ چلا بیٹھی تھی۔ آخری روٹی ابھی تندور کے اندر ہی تھی جب یکایک اندھیرا چھا گیا۔ عائزہ نے جلدی سی روٹیاں لپیٹ کر رکھیں اور تندور ڈھانپتے ہوئے اوپر چھت پر چلی آئی، جہاں ابھی 2 گھنٹے پہلے اس نے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس نے جلدی جلدی تار سے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے تھے، مگر بارش نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ ایک ہی پل میں بارش کی موٹی موٹی بوندیں زمین کے سینے کو سراب کرنے لگی تھیں۔ عائزہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے یوں اکیلے کبھی ایک ساتھ اتنے سارے کاموں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، تبھی گھبرا گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بارش کی شدت میں باڑے سے اٹھنے والی بکریوں کی میں نے اسے پریشان کر دیا۔ کپڑے ہاتھ میں تھامے اس نے چھت کے اوپر سے ہی باڑے میں نگاہ ڈالی، وہاں بھوری اور اس کی ماں احاطے میں بندی چیخ رہی تھی۔ شاید اس کی طرح انہیں بھی بارش سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جلدی جلدی سارے کپڑے سمیٹ کر اندر کمرے میں اماں جی کے پاس رکھ کر آئی اور جلدی سے باڑے میں گھس گئی۔ اپنی جلد بازی میں اس نے سائڈ پر بیٹھے زعیم کو دیکھا ہی نہیں تھا، جو ماں جی سے اس کی تعریفیں سن رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک شہری لڑکی جو بے حد نازک مزاج، نازک اندام اور گھمنڈی تھی، کسی اور مرد سے پیار کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو فقط چند ہی روز میں دیہی لڑکی میں بدل لیا تھا۔ کیوں؟
اسے تو گاؤں کے نام سے ہی نفرت تھی۔ وہ تو کھلم کھلا دیہی لوگوں کی زندگی کا مذاق اڑاتی تھی۔ پھر اب کیا ہوا تھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے ہی وہ برستی بارش میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہر سے گاؤں آیا تھا، اور آتے ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے جب ماجی نے اسے بتایا تھا کہ نصرت بھابی اپنے میکے اور رقصہ اپنی دوست کی شادی میں گئی ہوئی تھی، اور گھر کا سارا کام صبح سے اکیلی عائزہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ شاید اتنی جلدی یقین نہ کرتا جو اسے ڈھیروں کپڑے سمیٹے کمرے میں داخل ہوتے نہ دیکھ لیتا۔ کپڑے پھینکتے ہی وہ باڑے کی طرف بھاگی تھی، اور زیم کی آنکھیں اس پر ٹھہری رہ گئی تھیں، جبکہ بھینسوں کو کلیم با کل ہی برآمدے میں باندھ گئے تھے، صرف بکریاں بنا کسی چھت کے احاطے میں بندھی تھیں۔ تبھی زور پکڑتی بارش نے انہیں پریشان کر دیا تھا اور ان میں ہلچل مچ گئی تھی۔ عائزہ جلے ہاتھ کی تکلیف کے باوجود لپک کر ان کی طرف آئی تھی۔ طوفانی بارش کی شدت نے لمحوں میں اسے اچھا خاصا بھگو ڈالا تھا۔ اتنی تیز بارش میں سوائے بکریوں کے شور کے اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، زیم کی پکار بھی نہیں۔ جیسے تیسے اس نے بھوری کی ماں کی رسی کھول دی تھی، مگر دوسری بکری خاصی طاقتور اور اڑیل تھی۔ اوپر سے کھونٹوں پر رسی کی گانٹھیں اتنی مضبوط تھی کہ عائزہ کے ہاتھ رہ گئے تھے کھولتے کھولتے۔ اسی کوشش میں طوفانی بارش سے پریشان بکری اس کے پاؤں پر چڑھ دوڑی تھی، جس سے وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آنکھیں جہاں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں، وہیں لبوں سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی تھی۔ عین اسی لمحے زیم اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ عائزہ ٹھٹک گئی۔ تم چھوڑو، میں کھولتا ہوں انہیں، تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ سر جھکائے رسی کو ڈھیلی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بے صبری ہوئی بکری کو بھی قابو کر لیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی بارش میں بھیگتی اسے دیکھتی رہی۔ زیم نے ساری بکریاں کھول کر پھر اس کی طرف دیکھا، جس کے کپڑے پور بارش میں بھیگ کر جسم سے چپک چکے تھے۔ زیم کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس کی بے باک نگاہیں جیسے اس کے بھیگے سراپے سے لپٹ گئی تھیں۔ اٹھو! بمشکل اس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چراتے اس نے کہا تھا۔ عائزہ اس کی پکار پر ہوش میں آتے جیسے ہی اٹھ کر ایک قدم چلی، اس کا پاؤں پوری شدت سے خالی کھونٹی میں لگا اور وہ ہلکی سی چیخ حلق سے نکالتے ہوئے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ زیم اس کے سامنے ہی آ بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں۔ دکھاؤ ادھر۔ عائزہ کے پاؤں سمیٹنے کے باوجود اس نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی اس کا پاؤں اپنی گرفت میں لے لیا۔ عائزہ کے پاؤں سمیٹنے کے باوجود اس نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی اس کا پاؤں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اچانک چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ زیم ابھی ہاتھ بڑھا کر اسے دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ عائزہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز، کپکپاتے لبوں سے اس نے التجا کی تھی، مگر وہ پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر بنا آبلہ بھی دیکھ چکا تھا، جو آج ہی تندور پر روٹیاں لگاتے ہوئے بنا تھا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اس کے پورے ہاتھ کا جائزہ لیا، پھر یکبارگی نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نمکین پانی کے کٹورے چھلکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے صبر کی انتہا ہوئی تھی۔ عائزہ کی آنکھوں سے چھلکتے موتیوں اور بدن پر لگے زخموں نے اسے دھول چٹائی تھی۔ اس کی نظریں خاصی بے قراری سے عائزہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھیں۔ اس لمحے اس کا خود پر سے اختیار اٹھ گیا تھا۔ کوئی طوفان تھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اٹھ کر عائزہ کے دل کی سلطنت کو رونتا ہوا گزر گیا تھا۔ زیم کی سیاہ مقناطیسی نگاہیں خاموشی کی زبان میں ہزار انکہی خواہشات اجاگر کرتی اپنے بوجھل پن کے ساتھ بھرپور شرارے بھر رہی تھیں۔ اس کا وجود دیکھتے ہی دیکھتے جیسے آتش کدہ بن گیا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ زیم کی نگاہوں کے طلسم کو جھٹلا کر نظریں چرا لے، مگر وہ طلسم اتنا مضبوط تھا کہ اسے اپنی آنکھیں اس طلسم میں جکڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ طوفانی بارش اور درد کا احساس مٹ گیا تھا۔ یاد رہا تھا تو محض اتنا کہ وہ زیم کے سامنے بیٹھی ہے اور اس کی بے باک شریر نگاہیں دیوانہ وار اس کا ایک ایک نقش چوم رہی ہیں۔ اس کا سر اس احساس کے ساتھ جھکتا چلا گیا تھا۔ تبھی مدہوش ہوئے زیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کیا اور اگلے ہی پل جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر ثبت کر دیے۔ عائزہ کے پورے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد اس کے اس طرح قریب آیا تھا، جس کی اجازت اس نے کبھی کسی کو نہیں دی تھی۔ مگر زیم ملک نے اجازت مانگی کب تھی؟ وہ تو پوری ملکیت و دھونس کے ساتھ مکمل استحقاق بھرے انداز میں اپنا حق وصول کر رہا تھا، اتنی شدت سے کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا، مگر زیم کے جذبات کی بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شاید وہ خود بھی خود کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ تبھی عائزہ نے ذرا سی ہمت کرتے ہوئے اسے آہستہ سے پرے دھکیلا
اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اسے دوبارہ پکڑتا، وہ اپنے پاؤں کے زخم کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ زعیم قدرے غصے اور بے بسی کے ساتھ اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا، مگر عائشہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس کا دل اس لمحے جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ سانس تھی کہ دھونکنے کی مانند چل رہی تھی، پورے بدن پر عجیب سا لرزہ طاری تھا۔ زعیم اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ کمرے میں آ کر شکستہ سی بیڈ پر گر گئی تھی۔ شام تک اسے تیز بخار چڑھ آیا۔